الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جی پڑھیں سسٹرز میں سے یہاں پہ کوئی پڑھیں, مائک ہے جی پڑھیں. سر پیج نمبر 33. میرے پاس پیج نمبر الگ ہے. باب تفسیر التوحید شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ باب ہے. وقول اللہ تعالی اولئک الذین یدعون یبغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله ومن الناس مرفوع ہے. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وکفر بما یعبد مجهول پڑھا ہے لوگوں نے, فعل مجهول. جی شیخ یہ مضارع مجهول ہے. یعبدو سے ہو گیا یعبدو, اور یہ جو کفرہ ہے کفرہ یکفرو, نصرہ ینصرو, باب نصرہ ہے, فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس ایک نے کفر کیا. یعبدو اس ایک نے عبادت کی, یعبدو اس کی عبادت کی گئی. حرما یہ باب کرما ہے, ٹھیک ہے. کرما یکرمو, حرما یحرمو, حرام ہونا, اس کا معنی ہے حرام ہونا. مالہ مال اس کا حرام ہوا, ٹھیک ہے. آگے وحسابه على الله عز وجل. ٹھیک ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سب سے پہلے باب قائم کر کے یہ بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے, اور وہ ہے توحید. پھر توحید کے کچھ فضائل بتائے, اور یہ بتایا کہ توحید سے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور جس کی توحید متحقق ہو جائے, اسٹیبلش ہو جائے, وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے, اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, کفارہ بن جاتا ہے. توحید کی فضیلت بتائی. پھر شرک سے ڈرنے کے بارے میں بھی بتایا. اب مزید انسان کو شوق پیدا ہو جانا چاہیے کہ توحید کو میں تھوڑا سا اچھے طریقے سے سمجھ لوں, اتنی فضیلت ہے توحید کی, اور ایک شرک سے ڈرنا بھی بہت ضروری ہے. تو توحید ہے کیا اصل میں, اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں. تو مصنف رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر دیا, تفسیر التوحید, توحید کی تفسیر, توحید کی مزید ایکسپلینیشن. وشہادت اللہ الہ الا اللہ, چونکہ شہادت لا الہ الا اللہ یہ توحید ہی ہے, تو بات ایک ہی ہے, یعنی توحید اور شہادت لا الہ الا اللہ یہ عطف کیا گیا, واو حرف عطف ہے, ٹھیک ہے. عطف میں ضروری نہیں ہے کہ الگ الگ چیزیں ہوں, بلکہ ڈپینڈ کرتا ہے. عطف یعنی جو واو کے بعد ہے اور جو واو سے پہلے ہے, دونوں ایک ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, البتہ ایک میں تھوڑی زیادہ وضاحت ہوگی. جس طرح کہ توحید ہے, توحید چونکہ شہادت ہے لا الہ الا اللہ, اس لیے دونوں ایک ہی چیز ہیں. وقول اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا فرمان, وقول اللہ مضاف مضاف ہے, اللہ کا قول, تعالی. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب.
وہ لوگ جو الذین جو یدعون یبتغون جو پکارتے ہیں یبتغون الی ربہم وہ خود اپنے رب کے ہاں وسیلہ تلاش کرتے ہیں ایہم اقرب کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے. مراد یہ ہے کہ یہ مشرک جس کو یہ مشرکین جن معبودوں کو پکارتے ہیں عزیر علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو جن کو یہ پکارتے ہیں مشرک تو یہ تو خود رب کے قرب کا محتاج ہیں یہ تو خود رب کے قریب ہونے کے محتاج ہیں یہ تو خود وسیلے کے محتاج ہیں. وسیلہ کہتے ہیں وہ طریقہ جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے. ہم نے ایئر 1 میں جائز وسیلے بھی پڑھے تھے ناجائز وسیلے بھی پڑھے تھے تو کوئی ریپیٹ کر دیں تو یاد دہانی ہو جائے. مائک شیخ صاحب اپنے نیک اعمال کا وسیلہ تھا نا ایک جائز وسیلہ اور ایک وہ تھا اللہ کے نام اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا ٹھیک ہے. 2 نیک اعمال کا وسیلہ دینا. دوسرا کسی نئے شخص سے دعا کرانا. یہ 3 وسیلے جائز وسیلے ہیں ٹھیک ہے. اور ناجائز وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اور یا آپ کسی صلی بھی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنا یا اللہ سے دعا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دینا آپ کے شرف کا وسیلہ دینا آپ کے مقام کا آپ کے نام کا آپ کے صدقے کا یہ سارے وسائل جو ہیں وہ ناجائز ہیں. البتہ ناجائز وسائل میں سے کچھ بدعت ہیں اور کچھ شرک ہیں. شرک تب ہوگا جب ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے یا کسی بھی ہستی سے مانگا جائے اور ان کو وسیلہ بنا لیا جائے تو اس صورت میں وہ شرک ہو جائے گا. لیکن اللہ سے مانگنے میں نبی کی ذات کو وسیلہ بنایا جائے تو اس میں شرک نہیں ہے لیکن بدعت ہے. کہاں پہ سوال یہ کہ اس میں خرابی کہاں پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات کا وسیلہ دیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں. تو خرابی یہاں پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعا نہیں مانگی نہ ہی صحابہ نے مانگی. تو جو طریقہ اللہ کے نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے وہ طریقہ بدعت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تو خود وسیلے کے یعنی اللہ کے قریب ہونے کے محتاج ہیں. تو تم ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا تلاش کرے ہو یہ تو خود اللہ کے قرب کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو تصور ہے نا ہمارے یہاں کی یہ بڑے پہنچے ہوئے یہ بزرگ پہنچ گئے ہیں. تو یہ جو پہنچ گئے ہیں یہ کہاں پہنچے یہ سمجھ میں نہیں آیا لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پہنچے ہوئے ہیں یہ اتنا پہنچے ہوئے ہیں کہ اب ان کو مزید پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اللہ کے مزید قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور الٹی سیدھی اس میں روایات موضوع اور جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اب وہ اتنے پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو عبادت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ اس طرح کے اہل تصوف اور صوفیہ جو ہے وہ اس طرح کے مراتب بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلا درجہ یعنی توحید عامہ ہے. توحید عامہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ توحید عامہ ہے یعنی عام کامن توحید. پھر کہتے ہیں توحید خاصہ اور اس میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ عرفان وہ کہتے ہیں درجہ عرفان ہے. ہم نے اللہ کی پتہ نہیں عجیب طریقے سے وہ معرفت حاصل کرتے ہیں وہ درجہ عرفان ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ درجہ عرفان یعنی درجہ معرفت کے بعد درجہ فنا فی اللہ آتا ہے کہ اللہ میں فنا ہو جانا. اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہنچ گئے فنا فی اللہ اللہ میں فنا ہونا یہ پہنچ گئے. تو یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی عبادت کرتے رہے کفار کی طرف سے مارے کھائیں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ان کے ولی اور بزرگ کیسے پہنچ جاتے ہیں ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. تو یہ پہنچنے کا کوئی سین نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے سب محتاج ہیں چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ اللہ کے قرب کے محتاج ہیں. اچھا کوئی بتائے گا مجھے کہ یہ اس کی باب سے مناسبت کیسے ہے؟ باب جو مصنف نے قائم کیا ہے کہ توحید کی تفسیر
اب یہ اس آیت میں توحید کی تفسیر کس طرح سے بیان ہو رہی ہے؟ جی مطلب اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا اس بات کا کہ کسی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے مانگا جا سکتا ہے. ہاں یہ توحید کی تفسیر ہے. جی روحان آپ کہہ رہی ہیں آپ کو کچھ بتانا ہے. جی بتائیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر ایک بات تو یہ اس میں بتائی گئی ہے کہ جو توحید کے خلاف کیا کیا طریقے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ وسیلہ لینا جو ہے وہ توحید کے خلاف ہے. ان آیتوں میں یہ 3 آیتیں ہیں، توحید کے علاوہ جو طریقے وہ بتا دیے گئے تاکہ ان سے بچ کے ہم اس کو چلیں. یعنی بارک اللہ، احسنتی سمجھ گئے. کہیں سے پڑھ کے آئی ہیں آپ؟ نو سر. اچھا ماشاء اللہ، زادک اللہ نورا و علما. یہ بتایا ہے، دیکھیں کسی چیز کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اس کی وضاحت کر کے، اور کبھی کبھار کسی چیز کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اس کے ازداد یعنی اپوزٹ بیان کر کے. مثال کے طور پر آپ کہیں دن کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ دن وہ ہوتا ہے جو رات نہیں ہوتی، دن وہ ہوتا ہے جس میں چاند نہیں آتا. یعنی اس کا اپوزٹ بیان کر کے میں نے یہ بتا دیا. آپ مثال کے طور پر پوچھیں کہ مطلب یہ جو ہے اپوزٹ طریقے سے ہم جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھیں کہ توحید کیا ہے، میں کہوں توحید یہ ہے. پھر آپ مجھ سے اگلا سوال کریں گے اچھا یہ بھی توحید ہے، میں کہوں گا ہاں یہ بھی ہے. پھر آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آئے گا، آپ پوچھیں گے یہ بھی ہے، میں کہوں گا ہاں یہ بھی ہے. تو اتنی لمبی چوڑی گفتگو سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ توحید کیا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. یہی معاملات میں ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کون سے کھانے کون سے کاروبار حرام ہیں، کیونکہ کاروبار اور کھانے کی ویرائٹی تو تا قیامت آتی رہے گی. تو بار بار ہر اس پہ ہم یہ پوچھیں گے کہ پیزا حلال ہے کیا، فرینچ فرائز حلال ہے. تو بار بار ہم یہ سوال کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھئی حلال حرام یہ ہے، اس کے علاوہ سب حلال ہے. تو یہی طریقہ یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ جو یہ آیت اور اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں یہ بتا دیا ہے خصوصاً اس آیت میں کہ توحید کا ضد وسیلہ اختیار کرنا ہے، ناجائز وسیلہ. یعنی توحید کیا ہے، آپ مجھ سے پوچھے توحید کیا ہے، میں کہوں توحید وہ ہے جس میں ناجائز وسیلہ اختیار نہ کیا جائے. توحید وہ ہے جس میں ناجائز وسیلہ اختیار نہ کیا جائے. ہاں پکارنے میں. اور ناجائز وسیلہ ہم نے بتایا کہ کسی بھی غیر اللہ کو بیچ میں ڈالنا، بیچ میں ڈالتے ہوئے یا اس غیر اللہ کو پکار دینا، اس صورت میں یہ شرک ہوگا. اور غیر اللہ کو ڈالنے میں اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کو بیچ میں ڈال دینا، اس صورت میں یہ بدعت ہوگی. سب توحید کے اپوزٹ ہیں. کیونکہ توحید کیا ہے، خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، خالص اللہ کو پکارنا ہے، نظر و نیاز خالص اللہ کے لیے. لیکن جب آپ نے غیر اللہ کو بیچ میں ڈال دیا تو پھر آپ نے کسی اور کو بھی شریک کر لیا اللہ کے ساتھ. اللہ اور آپ کا کنیکشن ڈائریکٹ ہے، یہ ایک ہی راستہ ہے، خالص آپ نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مناسبت ہے باب سے. ہاں تو وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. لاجک یہ بنتی ہے کہ یہ نیک شخص ہیں، ان سے کرا لی جائے دعا. نہیں میری نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میری نہیں ہوگی. نہیں یہ ایسا سمجھ رہے ہیں تو یہ تو اللہ کے ساتھ برا ظن ہے آپ کا، یہ جائز نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، لیکن یہ جو شخص ہیں مثال کے طور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ دعا کریں. تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟
ہاں تو آپ یہ مسئلہ کہاں ہے, یہ توحید میں مسئلہ کہاں آ رہا ہے اس میں؟ یہ جب آپ دیکھیں, ایک تو طریقہ یہ, پہلے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ ہمیں سکھلایا تو وہی چیز صحیح ہے, ٹھیک ہے. البتہ یہ آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہ دوسروں سے دعا کرنے کی اجازت دے دی لیکن دوسروں کو اپنی دعا میں وسیلہ بنانے کی اجازت نہیں دی, تو ہمیں تو دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا, تو ہم اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم اپنے اس میں وسیلہ پیش کرتے ہیں کسی ذات کا اپنی دعا میں, تو اس میں گویا کہ ہم یہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ دیکھ میں ایسی ذات کو تیرے سامنے لا رہا ہوں کہ اب تو تجھے ماننی پڑے گی, تو گویا کہ نعوذ باللہ میں اللہ کو اس وسیلے کے انڈر پریشر ڈال رہا ہوں اللہ تو. لیکن اگر جب میں کسی سے دعا کا کہتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ نیت نہیں ہوتی, میرے ذہن میں یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ میری بھی سنے گا, اس کی بھی سنتا ہے, لیکن اس کی زیادہ چانسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنے گا, اس لیے میں نے اس کو کہہ دیا, ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ نہیں کہ میں اللہ کے ہاں اس کو جو ہے وہ ایک پریشرائز, اللہ کو پریشرائز نہیں, ایسا کوئی عقیدہ نہیں آتا. لیکن اس میں جب دعا کر رہا ہوں اس کی ذات کا وسیلہ دے کے, تو اس میں تو میں نے وہ تو بندہ موجود ہی نہیں ہے نا, بندہ موجود ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بندہ موجود ہی نہیں ہے تو اس کے سٹیٹس کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا, یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے, اور عقلی طور پر بھی جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے نقص آتا ہے. اگلی آیت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں بری ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو, إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا. اب یہ اللہ ہے نا, اس کو انڈر لائن کریں, یہ کیا مطلب ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی تم اس کی بھی عبادت کرتے ہو جس نے مجھے پیدا کیا. مقصد بتانے کا میرا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو مشرک قوم تھی وہ اللہ کی بھی عبادت کرتی تھی اور بتوں کی بھی عبادت کرتی تھی. یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتی تھی؟ اللہ سے. صحیح ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. تم کس کس کی عبادت کرتے ہو؟ بتوں کی بھی کرتے ہو, اللہ کی بھی کرتے ہو. ہاں اب یہاں پہ ایکسیپشن لگا دی, جس اللہ کی تم عبادت کرتے ہو صرف میں اس کی عبادت کرتا ہوں, میں اس سے بڑی نہیں ہوں, اس کا محتاج ہوں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے یہ اللہ. تو یہ جو کانسیپٹ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ مشرک جو ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, مشرک اللہ کو نہیں پہچانتے تھے. مشرک ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کفار مکہ ہوں, ہر مشرک جو ہے وہ اللہ کو رب مانتا ہے, اللہ کو پکارتا بھی ہے. بہت جب ایکسٹریم ڈسٹریس ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا بھی ہے, اللہ کی عبادت بھی کرتا. طواف کرتے تھے مشرکین مکہ, حج کرتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے. یعنی وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے. وہ نظر و نیاز اگر اللہ کے نام پہ کرتے تو غیر اللہ کا بھی کچھ حصہ رکھ دیتے تھے. وہ قربانی میں جب جہاں اللہ کا نام لیتے تو کچھ غیر اللہ کا حصہ رکھ دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو مشرک ایسا نہیں ہے کہ مشرک اللہ کو نہیں پہچانتا اور اللہ کو رب نہیں مانتا, بلکہ مشرک مانتا اللہ کو رب. اس میں یہ آیت, اس آیت کی مطابقت کیسے ہے باب سے, مناسبت کیسے, باب سے مناسبت کیسے ہے؟ مائک لے, مائک.
توحید تو واحد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اس میں یہ بیچ میں ملاوٹ کر رہے ہیں، اس سے جو ہے یا اس کے جو اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اس کا رد ہے یہ. جی نہیں، توحید کی تفسیر کیسے ہے یہ؟ جیسے وہ بتوں کو بھی پکار رہے ہیں نا، ساتھ ساتھ اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن بتوں کو بھی پکار رہے ہیں. یہ تو آپ نے ترجمہ کر دیا نا قرآن کا، آیت کا ترجمہ ہو گیا. تو میں مناسبت، یعنی مناسبت سے مراد یہ کنیکشن کیا ہے جو مصنف رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے اور اس آیت کا. جی نور النساء آپ بتائیں. جی سر، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید اختیار کی جائے تو مطلب یکسوئی اختیار کی جائے، باقی سب سے بری ہوا جائے. ہاں بالکل، بات تو یہ صحیح ہے ساری، لیکن بالکل ایک جامع جواب چاہ رہا ہوں. جی روحان آپ بتائیں. السلام علیکم سر. سر انہوں نے دلیل دی ہے نا کہ ان فطرنی فانه یهدین، انہوں نے مجھے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، باقی نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں چلیں دیکھیں جی، توحید کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے توحید کیا ہے تو توحید اس بات اور نفی ہے. اس بات اور نفی، افرمیشن اور نیگیشن. لا الہ میں نفی ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق. الا اللہ میں معبود برحق یعنی اللہ کا اس بات ہے. اور یہی کچھ اس آیت میں بھی ہے. کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بری ہوں تمہارے تمام معبودوں سے، یعنی لا الہ اننی براء مما تعبدون کو انڈرلائن کر دیں اور لکھیں نیچے لا الہ اور بریکٹ میں لکھ دیں نفی. یہ نفی ہے. الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کو انڈرلائن کر کے لکھیں الا اللہ اور بریکٹ میں لکھیں اس بات. اس بات یعنی ثابت کرنا، اسٹیبلش کرنا. توحید دو چیزیں ہیں، توحید دو چیزوں پر کھڑی ہوئی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ توحید کیا ہے تو ایک جواب تو یہ ہے کہ توحید یہ نہیں ہے جو کہ ہم نے پہلے دیکھا. دوسرا جواب یہ ہے کہ توحید دو چیزوں پر کھڑی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز غائب ہوگی توحید نہیں ہوگی. یعنی آپ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں توحید کیا، آپ کہتے ہیں توحید یہ ہے کہ اللہ معبود ہے، مکمل ہے توحید. کیوں؟ اس بات ہے لیکن نفی نہیں ہے. نفی کرنا لازم ہے، تمام معبودوں سے بری ہونا، تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا، ان سے برات کا اظہار کرنا ایک رکن یہ ہے توحید کا. یہ ضروری، یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک بات کمپلیٹ نہیں ہوگی. آپ کہیں کہ جی یہودی بھی صحیح ہے، نصارہ بھی صحیح ہے، مجوسی بھی صحیح ہے، سارے ریلیجنز جو ہیں وہ صحیح ہیں، سب اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے اس بات کر دیا، نفی نہیں کی آپ نے. یہودیوں کے خدا کی نفی نہیں کی، نصارہ کا خدا کون ہے؟ عیسیٰ ابن اللہ. یہودیوں کا خدا کون ہے؟ عزیر ابن اللہ. ٹھیک ہے، اور مشرکوں کے بہت سارے خدا ہیں، بہرحال سارے مشرک ہیں. تو آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ جی سب صحیح ہے، انٹرفیتھ ڈائلاگ اس میں کیا کچھ ایسے ہی کچھ چل رہا ہوتا ہے، سملیرٹیز کو لے کے چلتے ہیں، لیکن اس میں بڑا خطرہ ہے. سملیرٹیز کو لے کے چلنے کا مقصد کیا ہے؟ بات تو کریں، اگر ڈائلاگ ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیسے کنونس کریں گے کسی کو؟ ٹو سٹارٹ وتھ آپ یہاں سے لینے کیا ہے، آپ کیسے کوئی بات کسی پرابلم کیا ہے. بہرحال دیکھیں ایسا اصل میں ہوتا ہی ہے کہ یہ ایک، ہاں بالکل میں آپ کی بات سمجھ گیا، ایک کامن گراؤنڈ، یہ وہ بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے. یہ صرف کامن گراؤنڈ ہی تلاش کیا جا رہا ہے، کامن گراؤنڈ کے ذریعے حق تک پہنچنے کی تلاش نہیں ہے. یہاں پہ صرف سملیرٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ہم ریلیجنز آل اکراس دا گلوب کا کامن گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے،
تو مطلب یہ ہے کہ سارے ریلیجنز جو ہے وہ بردرہڈ ہونا چاہیے, اور سارے ریلیجنز جو ہے وہ رب کو ایک خدا کو پہنچاتے ہیں, خدا تک پہنچاتے ہیں. یہ ایک لبرل نوشن ہے. نہیں, پہلی دفعہ میں نہیں. آپ دیکھیں جو یہودیوں سے کامن گراؤنڈ لیا نا وہ قرآن میں کہ آؤ ہم جو ہے وہ ایک اللہ کی بات, تو کامن گراؤنڈ شروع ہی ایک اللہ سے ہوا ہے, توحید سے ہوا ہے. تو ٹھیک کامن گراؤنڈ جو ہے ٹھیک ہے ہم لے سکتے ہیں, لیکن آپ کو اسی مجلس میں آپ نے حق بتانا ہے. کامن گراؤنڈ آپ چھوڑ گئے, آپ کامن گراؤنڈ آپ نے اسٹارٹ کر دیا, اب آپ حق پہ نہیں آ رہے, اور ایسا ہوتا نہیں. حق جو ہے وہ حق بات پر بتائی نہیں جاتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ریلیجن میں بھائی چارہ اور یہ ساری چیزیں. تو آگے ہم حدیث بھی پڑھیں گے اور اس بات میں میں تھوڑی سی اور وضاحت کروں گا. چلے بلکہ یہ آ گیا تو اس کے ساتھ ایک حدیث پڑھ لیں آگے, پھر ہم دوسری آیتوں کی طرف جائیں گے. حدیث پڑھیں دیکھیں. وفی الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں پھر اس دونوں کو ملا کر میں آپ کو یہ چیز پوائنٹ ایکسپلین کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ, جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے, وکفر بما یعبد من دون اللہ, اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا ساتھ کفر کرتا ہے, اس کے ساتھ کفر کرتا ہے, نہیں اس سے بری ہو جاتا ہے, برات کا اظہار کرتا ہے, نہیں مانتا ہے, انکار کرتا ہے, جھٹلا دیتا ہے جتنے معبود ہیں, چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ فرشتے ہوں, سب کی بندگی سے وہ سب کی بندگی کو وہ جھٹلا دیتا ہے, نہیں مان رہا میں. کفرا یعنی ایک مسلمان معبودان باطلہ کے ساتھ کفر کرتا ہے. حرم مالہ و دمہ, اس کا مال اور اس کا خون جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. وحسابہ علی اللہ عز وجل, اور اس کا جو باطنی معاملہ ہے, اندر کا کیا معاملہ ہے, وہ اللہ کے ذمہ ہے. ہم دل کھول کے چیک نہیں کریں گے کیا اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا یا نہیں پڑھا, بس جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس نے جو ہے وہ معبودان باطلہ کی نفی کی تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے اور ہم اس کے خون اور مال کو حرام سمجھیں گے. اچھا اب دیکھیں کفارہ بما, میں اس چیز سے ایمفیسائز کر رہا ہوں کفارہ. اب یہ جو ہمارے ہاں ایک نوشن چل رہا ہے نا کہ ایک نیریٹو ہے کہ سارے دین برابر ہیں, اور دین وہ کہتے ہیں کہ دین ایک آئس کریم کے فلیور کی طرح ہے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ چوز کر لیں. یعنی دین کو ایک کلچرل نارم کی طرف لے گئے, یعنی دین ایک روایتی اور ایک کلچر ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک مطلب وہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں تم یہودی اپنی جگہ تم بھی صحیح ہو اور مسلمان اپنی جگہ وہ بھی صحیح ہے. یعنی مسلم جس پیراڈائم سے آ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے, یہودی جس پیراڈائم سے آ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے, مشرک جس پیراڈائم سے آ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے, ایتھیسٹ جس ورلڈ ویو سے آ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے. اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اس کو کہتے وہ یعنی یہ آبجیکٹیوٹی نہیں ہے بلکہ اس کو کہتے ہیں ریلیٹیوزم, ٹھیک ہے. یہ اس کو اردو میں کہتے ہیں اضافیت, نظریہ اضافیت شاید. یعنی ہر کسی کا اپنا اپنا اوپینین اور سب صحیح. یہ ایک پوسٹ ماڈرن اپروچ ہے جو کہ ماڈرنٹی کے بعد جو دور ہے وہ پوسٹ ماڈرنٹی کا ہے, یعنی ما بعد جدیدیت کا ہے. اور اس میں جو ہے وہ حق کی معروضیت یعنی ٹروتھ جو ہے وہ آبجیکٹو ہے, یہ نیریٹو نہیں ہے بلکہ کیا نیریٹو ہے کہ ٹروتھ جو ہے وہ ریلیٹو ہے, حق جو ہے وہ اضافی ہے, حق معروضی نہیں ہے. میں دونوں انگلش اور اردو دونوں کر رہا ہوں تاکہ شاید آپ لوگوں کو کسی زبان میں سمجھ میں آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ حق معروضی یعنی حق آبجیکٹو نہیں, یعنی انسان کی ذات سے ماورا کوئی حق ایگزسٹ کرتا ہے. یہ ہمیشہ نوشن چلتا رہا ہے, یہ نیریٹو ہمیشہ تھا کہ انسان ہو نہ ہو حق سچائی جو ہے وہ اپنے آپ ایگزسٹ کرتی ہے. سچائی میں اللہ, رسول, قرآن, دنیا, کائنات. لیکن جو پوسٹ ماڈرن سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ حق ٹروتھ ریلیٹو ہے, اضافی ہے. ہر بندہ
نے ایک چشمہ پہنا ہوا ہے, اگر اس نے بلو کلر کا چشمہ پہنا ہوا تو اس کو پوری حق بلو دکھائی دے گی, اس نے یلو کلر کا چشمہ پہنا ہوا ہے تو حق اس کو یلو دکھائی دے گی, تو سب سچ ہی تو کہہ رہے ہیں. تو کسی نے اسلام کا چشمہ پہنا ہوا تو اس کو سارا اسلامک پیراڈائم دکھائی دے گا, جس نے یہودیت کا چشمہ پہنا ہوا ہے تو کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہا, سب صحیح ہے, ہم سب کو اپنی جگہ مانتے ہیں. یہ ہے انٹرفیتھ جہاں لے جانا چاہ رہی ہے ہمیں, اس کو سمجھیں. انٹرفیتھ ایسا نہیں ہے, ان کی کوئی نیت نہیں ہے کہ اسلام جو مسلمان وہاں جا رہے ہیں وہاں پہ توحید کو غالب کرنے جا رہے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہو رہا. یہ انٹرفیتھ کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جیو ہیں, گڈ, میں مسلمان, میں اپنی جگہ فٹ ہوں, تم یا کرسچن ہو, یو آر گڈ ٹو, ٹھیک ہے, وی آل آر بردرز اور وی آل آر آن ٹرو پاتھ, ہم سب حق پر ہیں, ہم سب سچے ہیں. یہ اس طرف کائنات جا رہی ہے, لوگوں کی سوچ اس طرف جا رہی ہے, ایکیڈیمکس اس طرف جا رہا ہے کہ کوئی حق جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. حق جو ہے وہ انسان کے اندر, انسان جیسا سوچتا ہے اس کے پیرائے میں وہ حق ہے. سر یہ وہی نیریٹو ہے کہ ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر, اور مطلب سب, جی ہاں بالکل, یہ بھی اسی طرف جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجن از مائی پرسنل چوائس. جو میں نے کہا نا جیسے آئس کریم کا فلیور ہے, اب آئس کریم کا فلیور میں کہوں کہ نہیں, چاکلیٹ فلیور از دا بیسٹ فلیور, آپ اس سے اگری کریں گے؟ نہیں. میں کہتا ہوں کہ آئس کریم کا چاکلیٹ فلیور سب سے بہترین فلیور ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ کہاں سے آپ لائے, یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے, میرے نزدیک اسٹرابیری سب سے اچھا ہے. تو آئس کریم کا فلیور یہ ہے سبجیکٹو اوپینین, آبجیکٹو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ دین کو بھی لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دین کی چوائس بھی پرسنل چوائس ہے, دین کی چوائس پرسنل چوائس ہے, سبجیکٹو ہے, آبجیکٹو نہیں ہے, معروضیت نہیں ہے. ہاں تو بس یہ ایک ویسٹ جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک مسلمان بھی اس طرف جا رہا ہے. تو ہمیں لوگوں کو روکنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین اسلام اپنی جگہ حق ہے, چاہے پوری کائنات تباہ ہو جائے, دین اسلام حق ہی رہے گا اپنی جگہ. ہماری منسٹری میں بھی ہے نا انٹرفیت ڈائلاگ, اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ انٹرفیت ڈائلاگ, یہ انٹرفیت اس کا بھی ہے. بس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن از اے پرسنل چوائس اور ریلیجن جو ہے وہ ایک فلیور کی طرح ہے, تو پھر یہ بات آتی ہے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ از ہیومینٹی, ہیومنزم. وہ کہتے ہیں, کتنے ہم نے یہاں پہ بھی سنا ہے کہ انسانیت دین سے اوپر ہے, انسانیت اہم ہے, انسانیت اہم ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسانیت یعنی ہیومن رائٹس آبجیکٹو ہے اور دین سبجیکٹو پرسنل ہے. تو وہ اصل دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, کہ یہ بات آپ سمجھ لیں, اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک انسان دین کے بغیر نہیں رہ سکتا. جو بھی وہ کرے گا, سوچے گا, اس کی ایک مورل کمٹمنٹ ہوگی, وہ ایک پیراڈائم سے سوچتے ہوئے آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب اس نے دین کو تو باہر نکالا, لیکن اب اپنی موریلٹی, اپنی اخلاقیات کو کہیں تو اس کو گراؤنڈ کرنا ہے نا. ہم تو کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اپنی اخلاقیات اور موریلٹی آئی ہے, تو اس نے دین کو پرسنل بنا دیا. یعنی اب اخلاقیات کی بنیاد سبجیکٹو تو نہیں ہو سکتی کہ قتل بری بات ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اب ان کو قتل بری چیز ہے, اس کو آبجیکٹو گراؤنڈنگ دینی ہے, تو اس کو وہ کہتے ہیں ہیومن رائٹس, ہیومینٹی. اب ہیومینٹی جو ہے وہ نیا مذہب ہے. اسلام یا کوئی بھی دین کو انہوں نے باہر کر دیا. میں نے آپ کو کہا کہ دین کے بغیر آگے گاڑی چل ہی نہیں سکتی. ایک انسان کے پاس پیراڈائم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے چیزوں کو, کائنات میں حق کو دیکھتا ہے اور اپنی موریلٹی اور اپنی اخلاقیات کو ڈیفائن کرتا ہے. جب تک پیراڈائم نہیں ہوگا تو انسان آگے قدم نہیں اٹھا سکے گا. پیراڈائم یعنی ایک ورلڈ ویو, ٹھیک ہے. اب انہوں نے دین کو جب پرسنل چوائس بنا دیا تو اب ان کو نئے مذہب کی ضرورت پڑی, اگرچہ اس کو مذہب نہیں کہتے لیکن ہم مذہب کہتے ہیں اس کو.
ہم مذہب مذہب ہے. بہرحال اس میں بہت تفصیل سے اس میں آرگیو کیا جا سکتا ہے, اس میں بہت کچھ باتیں ہیں کرنے کو. پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی, میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاؤں گا تو کچھ لوگوں کو شاید نہیں آئے گی. مقصد صرف یہ بات کرنے کا تھا کہ ریلیجن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. آپ نے ریلیجن کو نکال کے آپ نے ہیومینٹی کو لے آئے یا ایگنوسٹسزم کو لے آئے یا ایتھیزم کو لے آئے, جس کو بھی لے آئے, یہ سارے ریلیجنز ہیں. میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پروف کر سکتا ہوں کہ سارے کے سارے ریلیجن ہیں. بہرحال ابھی وقت نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے اس چیز کا. یہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بعد میں کسی وقت ہم پوچھیں گے. جی ورک شاپ نہیں, اس پہ آپ لوگوں کا کورس ہوگا انشاءاللہ. سیکنڈ سیمسٹر میں آپ کو یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی, وہیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو شیخ صالح عثیمین یہاں پہ کیا لکھتے ہیں دیکھیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سعودی کے بڑے عالم, بڑے ہی عالم دین ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وَلِهَذَا يُنْقَرُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ فِي تَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ الْفِكْرِ الْإِسْلَامِ, کہ بعض جو لوگ جو الفکر الاسلامی یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو یہ ہے, کرسچن پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بل الواجب, بلکہ واجب ہے ان یقال کہ یوں کہا جائے الدین الاسلامی او العقیدۃ الاسلامیہ. دیکھیں شیخ صالح عثیمین بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. اس کو میں اگرچہ یہ بات نہیں کی جو میں آگے کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں اس پوائنٹ کو مزید ایلیبوریٹ کروں گا انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ شیخ صالح عثیمین فرما رہے ہیں کہ فکر اسلامی, اور یعنی ایک مثال کے طور پر آپ پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, تو آپ کیا جواب دیتے ہیں آگے سے؟ اکارڈنگ ٹو اسلامک پوائنٹ آف ویو, اسلامی فکر کے نزدیک یہ آخری خاتم النبیین ہے. کرسچن پوائنٹ آف ویو سے یہ نبی ہے ہی نہیں, یہودی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور مشرک پوائنٹ آف ویو, یعنی آپ نے جب اس طرح کا جواب دیا, یعنی اس طرح سے آپ نے جواب نہیں دینا, بلکہ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, تو آپ اس کو انڈورس کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول اور آخری نبی ہیں. یہ آپ کیا گیم کھیل رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے, یہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے. یہ مثال کے طور پر, یعنی آپ اگر کسی چیز پہ آبجیکٹیولی بلیو اور سرٹنلی بلیو کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی ایسا جواب نہیں دیں گے. مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آتا ہے آپ سے پوچھتا ہے, تو مثال کڑوی ہے, مثال کڑوی ہے لیکن سمجھنے کے لیے اچھی ہے. کوئی شخص آپ سے آتا ہے, آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں, تو آپ جواب دیتے ہیں جی فلاں محلے کے نزدیک جو ہے میرے والد صاحب مسٹر ایکس ہیں, اس محلے والوں کے نزدیک میرے والد صاحب جو ہے مسٹر وائی ہیں, اس قوم کے نزدیک میرے والد صاحب مسٹر اے ہیں. البتہ میرا پرسنل اوپینین ہے, پرسنل چوائس ہے کہ میرے والد صاحب مسٹر اے ہیں. ایسا جواب دیں گے آپ؟ کبھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ میرے والد صاحب مسٹر فلاں فلاں ہیں. تو کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ باقی کو بھاڑ میں پھینکیں گے اور کہیں گے نہیں یہ میرا اوپینین نہیں, یہی حق ہے, یہی ٹرو ہے. بہت سے مسلمان اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں. اپولوجیٹک کا مطلب کیا ہے؟ ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ آ جاتے ہیں, ڈیفینسو پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. اور وہی مثال کے طور پر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مثالی طور پر سے پوچھا جاتا ہے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, تو وہ اگر وہ یقین ہوگا اس کو. آپ ایک اور مثال لینا, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, کہ یہودی نے آ کے ان سے پوچھا, یہودی نے آ کے اعتراض کیا, مذاق کیا کہ تمہارے نبی جو ہے وہ تمہیں استنجا کے مسائل بھی سکھاتے ہیں. وہ اپولوجیٹک نہیں ہو گئے, وہ وہ ڈیفینسو نہیں ہو گئے کہ یہ مجھے ڈیفینڈ کرنا پڑے گا اپنے دین کو اس طرح سے. ایک انہوں نے احساس کم نہیں, انہوں نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جواب دیا, ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجل سکھاتے ہیں, میں ایک ایک چیز الحمدللہ سکھا کے گئے, ایک ایک چیز ہمارے والد کی طرح تھے, ایک ایک چیز ہمیں یہ ساری چیزیں سکھا کے گئے. تو اگر ایک مروب انسان ہوگا اور ایک اپولوجیٹک ہوگا تو وہ کیا جواب دیتا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں جی سکھا کے گئے ہیں لیکن مقصد یہ نہیں تھا, مقصد یہ تھا. اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے گا وہ. اس کو اپنے دین پہ یقین, اس کو اپنے نبی پر یقین نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ اس نے داڑھی رکھ لی ہے, اور وہ کوئی مغربی آدمی ہے, کوئی کافر اس کا کہتا ہے مذاق اڑاتا ہے, یا کوئی عورت ہے اور اس کو مذاق اڑاتا ہے کہ یہ تم کیا خیمے میں گھوم رہی ہو, اور یہ کیا تم نے جو ہے وہ داڑھی رکھ لی ہے. تو وہ اپولوجیٹک
اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. اب وہ اپولوجیٹک ہو جاتا ہے کہ نہیں دس, اچھا عورت اپولوجیٹک ہو جاتی ہے خاص طور پر کہ حجاب از مائی پرسنل چوائس. دس از رانگ. اٹس ناٹ یور پرسنل چوائس. یہ آپ کی پرسنل چوائس نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. آپ کہیں کہ میرے رب کا حکم ہے اس لیے میں مانتی ہوں, یہ نہ کہیں کہ میری پرسنل چوائس ہے. یہ تو لبرل بھی کہتا ہے کہ میری پرسنل چوائس جو ہے وہ نیوڈیٹی ہے, یہ جو بھی اس طرح کے گندے کپڑے ہیں تو آپ اس کو انڈورس کر لیں گے, ہاں ٹھیک ہے, اٹس یور پرسنل چوائس, اٹس اوکے وتھ یو, اٹس اوکے وتھ می. آپ جائیں, آپ جیسے آپ کی پرسنل چوائس ہے, میری پرسنل چوائس حجاب ہے, میں حجاب پہنوں گی. تو یہ پرسنل چوائس نہیں ہے بھائی, دین آپ کی پرسنل چوائس نہیں, دین حق ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, ٹرانسینڈنٹ ہے, آپ سے, آپ کی ذات سے ماورا ہے, اور آپ اس حق کو پہچان گئے ہیں, لہٰذا آپ یہ کریں گے. اس طرح سے انڈورس کریں اپنے دین کو, معذرت خواہ رویہ پیش نہ کریں. مغرب کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے, بالکل کھوکھلا ہے, اس کی آئیڈیالوجیز جو ہے بالکل کھوکھلی ہیں, اس سے مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھیں گے یہ ساری چیزیں. بہرحال مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بالکل کلیئرٹی ہو کہ ہاں, اب مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر کے پاس آئے ابو جہل, آج تمہارے ساتھی نے کیا دعویٰ کر دیا جی, کیا کہا؟ وہ ساتوں آسمان کا سفر کیا انہوں نے ایک ہی رات میں. ابو بکر اپولوجیٹک نہیں ہو گئے کہ ایک سیکنڈ میں ان کو سنتا ہوں, ان کا مقصد کیا ہے, ان کا مقصد یہ نہیں ہوگا وہ ہوگا, بلکہ ساتوں آسمان میں وہ خواب میں گئے ہوں, اس طرح سے باتیں نہیں کی کہ خواب میں گئے ہوں گے یا حقیقت نہیں. اپولوجیٹک نہیں ہوئے, پوچھا کس نے کہا ہے؟ نبی نے کہا ہے, بس سچ ہے. صدیق تھے وہ, کہنے والا کون تھا یہ دیکھا جا رہا ہے. تو ہم بھی یہ دیکھیں کہ یہ جو قرآن و حدیث کہنے والا کون ہے, اس پہ یقین ہو جائے, مر مٹ جائے اس پہ یقین ہو. باقی جو ہے سب کریش ہے, سب بھاڑ میں جائے, ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے, پرواہ تو قرآن حدیث کی ہے. یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ. اصل میں جو مغربی فکر کو اور ویسٹ کو, دو طرح کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. جو ویسٹ کو, جنہوں نے ویسٹرن سیکولر لبرل آئیڈیالوجیز کو بالکل نہیں پڑھا ہوتا, وہ ان سے obsess ہو جاتے ہیں, مرعوب ہو جاتے ہیں. اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ پڑھ لیا ہوتا ہے, وہ بھی ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں. لیکن جو اپنے دین کے اوپر کلیئرٹی پر ہے, وہ اس سے کبھی, اس کو پتا ہے کیا کھوکھلا پن ہے اس کے اندر, کہ لبرل پوری کھوکھلی آئیڈیالوجی ہے, پوری کھوکھلی فلسفی ہے. سیکولرزم, فیمنزم, یہ ساری کھوکھلی آئیڈیالوجیز ہیں, اس کے تحت کچھ نہیں, کوئی ریشنل, کوئی بیسس نہیں, کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ ایک بڑا ہی ایک عجیب فتنہ ہے ہمارے دور کا. اور یعنی جب داڑھی پہ اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے یا کوئی اس پہ اڑاتا ہے تو کہے بھائی میرے رب کا حکم ہے, یہ میں, میرے رب نے مجھے پیدا کیا, میرے رب کا, میں اس لیے مانتا ہوں, میری پرسنل چوائس ہے اور میں جو چاہے کروں اور میں فری ہوں. نہیں, یہ تو آپ وہی لبرل نوشن کے ذریعے آپ اپنے اسلام کو ثابت کر رہی ہیں. لبرل نوشن سمجھ لیں, لبرل جو ہے, لبرلزم از اکول ٹو ایتھیزم. صحیح معنی میں جو لبرل کو سمجھتا ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. لبرل مسلم ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ اپنے آپ کو لبرل مسلم کہتا ہے, یا تو وہ غلط مسلمان ہے یا پھر وہ غلط لبرل ہے, اس کو لبرلزم سمجھ میں نہیں آیا. یا فیمنزم, کوئی اپنے آپ کو فیمنسٹ مسلم کہتی ہے تو اس کو فیمنزم سمجھ میں ہی نہیں آیا, یا تو اس کو فیمنزم سمجھ میں آ گیا ہے لیکن وہ منافق ہے. بہرحال اس میں ہم, ٹائم پورا ہو گیا ہے, تھوڑا سا باقی ہے, اس میں مزید ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہ اس کو آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ سمجھیں کہ کفر بما یعبد من دون اللہ, یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا دین حق ہے, آپ یہ نہیں کہ ہاں پرسنل میرا اوپینین یہی ہے, اٹس مائی اون پرسنل فیتھ کہ اسلام جو ہے وہ حق ہے. نہیں, ایسے جواب نہ دیں. اسلام حق ہے, نبی حق ہے, ملائکہ حق ہیں, اللہ کی کتاب قرآن حق ہے, اس کے سوا سب باطل ہے, سارے دین باطل ہیں, سارے معبود باطل ہیں. جب تک یہ آپ کا طریقہ اور منہج نہیں ہوگا آپ کی توحید ہے ہی نہیں. یہ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آبجیکٹیولی انڈورس کریں اپنے دین کو, اگر آپ حق سمجھتے ہیں, اپولوجیٹک نہ ہو, آبجیکٹیولی انڈورس کریں.
ٹھیک ہے. کبھی مثالی طور پر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ تم 5 وقت جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کیا کرتے ہو, یہ کیا ہے, تو آپ کہیں کہ ہاں ایک قول یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ میٹافوریکل ہے اور نماز جو ہے وہ اصلا نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن ایک گروہ کہتا ہے پڑھنی چاہیے, تو میں اس گروہ میں چلے جاتا ہوں جو پڑھنی چاہیے. میں نے آپ کو وہ باپ والی اگزامپل جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں. جتنی کلیئرٹی سے آپ کسی چیز پر ایمان اور بلیف رکھتے ہوں گے تو کبھی بھی ایک ریلیٹیوسٹک اپروچ نہیں اپنائیں گے. آپ ہمیشہ اس کو آبجیکٹیولی حقیقت کے ساتھ انڈورس کریں گے. صحیح ہے. یہ پہلی آیت میں توحید کی ضد سے جو ہے وہ توحید کی تفسیر کی گئی ہے, توحید کی ضد سے توحید کی تفسیر کی گئی ہے. دوسرے اس پہ ہیڈنگ ڈال لیں اس بات و نفی, یہ توحید کی تفسیر ہے, اس بات و نفی. تیسرا جو ہے, تیسری آیت جو ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, اس میں ہیڈنگ ڈالتے ہیں اطاعت میں شرک. اطاعت میں شرک یعنی توحید کیا ہے, اطاعت میں توحید. توحید کی تفسیر کیا ہے, اطاعت میں توحید ہونی چاہیے. اطاعت میں توحید کیا ہوتی ہے, اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ان یہودیوں نے ان اہل کتاب نے اپنے احبار, اپنے علماء کو, ورہبانہم, اور اپنے عبادت گزاروں کو, اربابم بنا لیا ہے رب. یعنی ان اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں اور عبادت گزاروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. جی, احبار کا مطلب علماء. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور یہ آیت سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو ان کو رب نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں سمجھتے اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے. دوسری روایت میں الفاظ ہے, کیا وہ جو حلال ٹھہراتے ہیں جو پہلے سے حرام ہو, کیا وہ تم حلال نہیں سمجھتے تھے, اور وہ جس حلال چیز کو حرام کر دیں کیا تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ فرمایا ایسے ہی کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی ہے ان کو رب بنانا. یعنی اطاعت کا حق صرف اللہ کے پاس ہے, رسول تو صرف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے. تو اطاعت کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے. آپ نے اطاعت کا حق دے دیا کسی بزرگ کو, کسی مذہب کو, کسی آئیڈیالوجی کو, کسی فکر کو, تو آپ نے یہاں پہ اطاعت میں شرک کیا. اطاعت صرف اللہ ہی کی جائے گی. جی یہ اب انشاءاللہ آگے آئے گا تو ہم اسی جگہ پہ پڑھیں گے. البتہ اولیاء اللہ کی ایک اجمالاً جواب دے دیتا ہوں کہ اللہ کے جتنے بھی بڑے کوئی ولی ہوں لیکن مستقل اطاعت کی حیثیت کسی کی بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بات جو فرما دیں وہ واجب ہو جائے گی, نہیں, وہ حرف آخر ہوگی, ایسا بھی نہیں ہے. حرف آخر جس ذات کی بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اس کے علاوہ کسی کا بھی قول لیا جا سکتا ہے اور ٹکرایا جا سکتا ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کا, کہ جس کو ماننا, جس کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے یہ یہودی نے جو ہے وہ اپنے علماء کو رب کا مقام دے دیا تھا, یعنی شریعت سازی کا مقام دے دیا تھا. یہ اطاعت میں جو ہے وہ شرک. اگر آپ کسی شخص کو ہر قول میں, ہر فعل میں آپ اس شخص کو حجت اور قانون ساز اور شریعت ساز سمجھیں گے تو یہ اطاعت میں شرک ہے.
اگلی آیت کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے ہم. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی تقلید کرتے ہیں؟ تو اس کو تقلید نہیں کہتے، اس کو اتباع کہتے ہیں. تقلید تو کسی شخص کی بلائنڈ فالوئنگ ہوتی ہے، اتباع جو ہے وہ رسول اور قرآن اللہ اس کے رسول کی ہوتی ہے. جی اس کو اتباع کہتے ہیں، تقلید نہیں کہتے ہیں. اتخذو کا معنی ہے بنا لینا. کیا یہ ساری چیزیں پیپر میں آئیں گی، فیمنزم وغیرہ؟ میں نے فیمنزم کہاں پڑھایا بھائی؟ میں نے پڑھا ہی نہیں ہے ابھی. میں نے صرف آپ کو ایک بات بتائی، ہاں اس حوالے سے پیپر میں آ سکتا ہے جو میں نے بتایا. اس حوالے جو میں پڑھاتا ہوں اس میں کچھ بھی پیپر میں سے آ سکتا ہے. ہم آپ کی انگریزی پر مشتمل جملوں کو کیسے سمجھیں؟ میں اسی لیے اردو میں بھی ساتھ میں، جو میں انگریزی میں بولتا ہوں پوری کوشش ہوتی ہے کہ اردو میں بھی ساتھ میں کہوں جہاں تک مجھے آتی ہے. آج کے حالات کے تناظر میں ہم اپنے پیروں کے بیعت شدہ ہوتے ہیں اور ان کی حلال اور حرام کردہ چیزوں کو ہی مانتے ہیں چاہے قرآن حدیث میں اس کا حکم نہ ہو. جی بالکل یہی ان کو رب بنانا ہے. ان کو یہی یہودی کرتے تھے. درویشوں کا مطلب ہے وہی عبادت گزار. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.